خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو، کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا، اور اسے نہ جانا جب تک کہ وہ بیٹا نہ جنی، اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ عزیزو، آپ میں ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں مقدس یوسف کا سال منانے کے لیے اچھی صحت دی، زندگی میں بہت ساری برکتیں دی۔ بے شک دنیا میں بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، کرونا جیسی جان لیوا وبا موجود ہے۔ خدا نے ہمیں تمام بیماریوں سے بھی بچائے رکھا تاکہ ہم خدا کی مہربانی، خدا کے پیار، خدا کی محبت، خدا کی معافی کے گواہ بنیں، اور سب لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا مہربان ہے، ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے، ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے، ہمارا خدا قبول کرنے والا ہے۔ عزیز، جب ہم آج مقدس یوسف کی عید مناتے ہیں، مقدس یوسف کا یہ گرجا گھر ہے، تو آج ہم اپنی اس پیرش کی عید مناتے ہیں۔ تو آج ہم نے تلاوتوں میں پڑھا کہ حضرت یوسف کون تھا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف ایک راست باز تھا۔ راست باز تھا یعنی وہ نیک تھا، خدا کے احکامات پر عمل کرنے والا تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا، خدا کا کلام پڑھنے والا، خدا کے کلام پر عمل کرنے والا تھا، اور عمل کر کے انسانوں کا احترام کرنے والا ہے۔ تو بتایا گیا، پہلی بات یہ بتائی گئی کہ حضرت یوسف ایک راست باز تھا، ایک نیک تھا۔ دوسرا، وہ رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ مقدسہ مریم شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے، تو حضرت یوسف کو جب پتہ چلا تو یقیناً حضرت یوسف پریشان ہو گئے۔ لیکن حضرت یوسف نے یہ پکا ان کا ایمان تھا کہ دنیا جو مرضی کہے، میں مقدسہ مریم کے بارے ایک جملہ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ نیک ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ خدا پرست ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے، تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ تیسری بات ہے کہ وہ چپ رہنے والا ہے، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔
کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 3 پریشانیاں، پہلی ہے وہ راست باز ہے، یہ کچھ بھی بات ہے، دوسرا وہ رسوا کرنا نہیں چاہتا ہے، تیسرا وہ شک و شبہات میں ہے کہ کیا سچ کیا ہے اور کیا سچ نہیں ہے۔ وہ اس پریشانی میں خدا سے مدد مانگتا ہے، اور خدا اس پریشانی میں مقدس یوسف کو خواب میں ظاہر ہو کر بتاتا ہے کہ اے یوسف نہ ڈر، اے یوسف نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھو گے، اور تو اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر۔ تو فرشتہ بتاتا ہے کہ تمہیں اب ڈرنا نہیں ہے، دنیا جو مرضی کہے تو خدا کے خوف میں رہتا ہے، تجھے خدا نے یہ فضل بخشا ہے، تجھے خدا نے یہ عزت بخشی ہے، تجھے خدا نے چن لیا ہے کہ تو خدا کے بیٹے کا پالنے والا باپ ہوگا، تو خدا کے بیٹے کی تربیت کرے، خدا کے بیٹے کا خیال رکھے گا، خدا کے بیٹے کے لیے تجھے محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اور حضرت یوسف لکھا ہے کہ اس کے بعد مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسی نویسی ہوئی یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، تو حضرت یوسف بھی ایک وفادار شہری، ایک فرض شناس شہری، ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے وہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے گاؤں میں، شہر میں، قصبہ میں، وہ ناصرت سے بیت لحم کو نام لکھوانے کے لیے گئے۔ ایک لمبا سفر ہے، اور ہم اکثر تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم گدھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت یوسف ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے حضرت یوسف سوچتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ میں بھی جیسے حکم دیا گیا ہے، میں بھی اپنے شہر میں جا کر اپنا نام لکھواؤں۔ تو نام لکھوانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کے بعد فرشتہ خبر دیتا ہے، حضرت یوسف کو خبر دیتا ہے کہ اے یوسف، ہیرودیس یسوع کو مارنا چاہتا ہے، تو آج ہی رات تو یسوع کو لے کر اور اس کی ماں کو لے کر تو مصر کو چلا جا، کیونکہ ہیرودیس بچے کو مارنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ رات ہی کو، حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ چلو کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، رشتہ داروں کو ملیں گے، اس کو ملیں گے، اس کو ملیں گے، یہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا اس کی ساری توجہ یسوع مسیح پر ہے۔ یسوع مسیح کو بچانے کے لیے وہ رات ہی کو سفر کر کے وہ مصر کو چلے جاتے ہیں۔ ایسے یہ جو مصر کی جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح حضرت یوسف اور مقدسہ مریم رہے، یہ مصر میں ابھی بھی موجود ہے، یہ جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ وہ کنواں جہاں سے یہ پانی نکال لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پانی جس طرح بھی سسٹم ہے، گھروں والا پانی تو نہیں تھا کہ نلکا کھولا تو پانی آنا شروع ہو گیا، لیکن اس وقت کنویں نکالے جاتے تھے۔ وہ کنواں بھی ابھی تک موجود ہے۔ وہ پورا راستہ جہاں سے یہ گزر کر گئے وہ بھی مصر کے اندر ایک جگہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف ایک فکر مند باپ ہے، پالنے والا باپ ہے، فکر مند باپ ہے، اسے یسوع مسیح کی فکر ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتہ ہے کہ خدا نے مجھے ایک بھاری ذمہ داری دی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر فرشتہ خواب میں ظاہر ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہیرودیس ابھی فوت ہو گیا ہے، تو بچے کو لے کر دوبارہ اسرائیل کے ملک میں آ جائے۔ حضرت یوسف بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہر سال یسوع مسیح کو ہیکل میں بھی لے کے جاتے تھے، بلکہ اس سے پہلے کا بھی ذکر ہے
کہ جب یسوع 40 دن کا ہوا تو مقدسہ مریم اور حضرت یوسف بچے یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتے ہیں، اور وہ نذرانے جو حضرت موسیٰ کی شریعت کے مطابق لکھے گئے تھے وہ نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم نے لکھا ہے کہ یسوع کو ہر سال وہ ہیکل میں لے کے جاتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف ایک ذمہ دار شخص، پالنے والا باپ، ایک فرض شناس، ایک راست باز، بدنام نہ کرنے والا، مشکل وقت میں جب کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو خاموش رہنے والا، اور اس کی خاموشی پر ہی خدا برکت دیتا ہے اور خدا اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو آج جب ہم حضرت یوسف کا دن مناتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں یوم والد بھی منایا جا رہا ہے، فادرز ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ تمام والد، تمام باپ بھی اپنی اپنی زندگی پر ذرا غور کریں کہ میں ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے میں کیا کرتا ہوں اور میں نے اب تک کیا کیا ہے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بچے کو بیرونی دنیا سے متعارف کرواتا ہے، ماں بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، ماں بچے کو چار دیواری میں رکھتی ہے، ماں بچے کو چلنا سکھاتی ہے، ماں بچے کو کھانا کھلانا سکھاتی ہے، اور اس طرح سے جو گھر کی سب چیزیں ہیں وہ عموماً ماں کرتی ہے۔ لیکن باہر کی دنیا سے تعلق باپ بچے کا بناتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو باپ ہی لے کر باہر جاتا ہے، باپ۔ اس لیے ایک باپ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اولاد خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے، وہ اس تحفے کو پھر ایک تحفہ سمجھ کر، خدا کی طرف سے سمجھ کر اس بچے کی یا بچی کی دیکھ بھال کرتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا باپ بنتا ہے۔ جو باپ خود محنتی ہیں، فرض شناس، ذمہ دار ہیں، ان کی اولاد بھی اسی طرح سے ہی فرض شناس اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگ بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ان بچوں کو کیا ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کا سائڈ پر بیٹھے، استحکام والے بچوں کو بھی بیٹھا رہنے دیں جہاں جہاں بھی بیٹھے۔ ابھی ان کو بٹھانے کا وقت نہیں ہے، ترتیب دینے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت ختم ہو گیا، ابھی نماز شروع ہو چکی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والد جو اس نیک ذمہ داری کو سمجھ لیتے ہیں، ایک نیک ذمہ داری ہے، ایک نیک ذمہ داری ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ اولاد خدا ہی کی طرف سے ہے، اور اولاد جو خدا کی طرف سے ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ گرجا گھروں میں آ کر، مقدسہ مریم کی پہاڑی پر جا کر، مریم آباد جا کر کس طرح سے دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اولاد دے۔ ان کو احساس ہے کہ یہ اولاد خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ جس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ میں اس بچے کو یا بچی کو اس طرح سے پالوں گا، اس کی تربیت کروں گا کہ یہ بچہ یا بچی جو اولاد خدا نے مجھے دی ہے وہ خدا کی تابع دار بنے گی، خدا کا خوف رکھے گی، خدا کا شکر ادا کرنے والی اولاد ہوگی۔ تو وہ اپنے بچوں کو ایک تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ بچے کو خدا کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاہے 6 بیٹیاں ہوں یا 7 بیٹیاں ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں آیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے
کہ یہ بیٹی دنیا میں آئی ہے، لڑکی آئی ہے یا لڑکا آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں آیا ہے، انسان، تو انسان کی حیثیت سے اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ بچوں کے سامنے محنت کا نمونہ بنتے ہیں، دعا کا نمونہ بنتے ہیں۔ دعا، بچوں کے سامنے خود بھی دعا کرتے ہیں، جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو کھانے پر بھی سب سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خاندان، بہت سارے باپ جب کھانا میز پر رکھ لیتے ہیں وہ تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی کھانے پر کبھی تنقید نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کھانا اچھا نہیں، کیونکہ وہ کھانے پر کوئی نکتہ چینی نہیں کرتے، لیکن وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی اولاد بھی جو کچھ کھانے کے لیے رکھا جائے وہ اولاد بھی شکر ادا کرے گی، کیونکہ ماں باپ نے شکر ادا کرنا سکھایا ہے۔ تو جو ماں باپ شکر ادا کرنا سکھاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑتے نہیں ہیں، ان کی اولاد بھی کبھی نہیں لڑتی۔ پھر جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے کسی کی چغلیاں نہیں لگاتے، کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی ہو سکتا ہے کسی خالہ کی چغلیاں لگا رہے ہوں، برائیاں کر رہے ہوں، کبھی کسی ماموں کی، کبھی کسی تایا کی، کبھی کسی چاچا کی۔ جب چغلیاں لگانے والا خاندان، یہ نسل در نسل چغلیاں لگانے والا ہی بنتا ہے، ان کو تربیت ہو جاتی ہے چغلیاں۔ کئی باپ بچوں کو چغلی کی عادت بھی سکھا لیتے ہیں کہ جیسے باپ باہر سے آیا تو اس نے بچے کو بسکٹ وغیرہ دے کر پوچھا کہ آپ کی امی آج نانا نانی کے گھر تو نہیں کہیں گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شروع میں تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن یہ بچہ جب چغلیاں لگانا سیکھ لے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، جب یہ بڑا ہو جائے گا یہ بھی چغلی لگائے گا، اور چغلیاں لگائے گا بھی، چغلیاں سنے گا بھی۔ چغلیاں لگانے والا اور چغلیاں سننے والا یہ بچہ یا بچی بن جائے گا۔ عزیزوں، باپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے ایسے باپ دیکھے جو خود محنت کرتے ہیں۔ بچوں کے سامنے اگر مہمان وغیرہ زیادہ ہوں، وہ خود بھی برتن اٹھا کر ادھر ادھر کرتے ہیں، بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی، چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسکول جاتے وقت کئی باپ میں نے خود دیکھے، وہ خود بچوں کا بیگ اٹھا کر باہر تک جاتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا چاہے کسی کی 6 بیٹیاں بھی ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ خود بیگ اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، بچوں کو دعائیں خیر دے کر اسکول بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے خیر کے ساتھ اسکول جائیں اور خیر کے ساتھ واپس نہیں آئیں۔ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ یہ جو بہت سال پہلے کی بات، میں ایک دفعہ ہم نے ایک پروگرام کروایا، وہ بزرگوں کا پروگرام تھا، بزرگوں کا۔ تو ایک جوڑا تھا، وہ جو بندہ تھا سب اس کو پہلوان کہتے تھے، اور وہ تھا بھی کافی تگڑا، لیکن بزرگ تھا، ابھی تقریباً 70 سال کی عمر اس کی عمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کوئی بات یاد ہو، زندگی کی بہت بڑی خوشی کی بات، یا کوئی ایسا ہو جس میں آپ کا اپنی بیوی سے کوئی تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہو۔ کہنے لگا، میں اس وقت فادر تھا، بشپ نہیں، کہنے لگا فادر ایک بات یاد آئی۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ گھر پہ آیا اور جو بڑا بیٹا تھا ان کا، کہنے لگا کہ بڑا بیٹا وہ چھوٹا سا تھا، کچھ مہینوں کا تھا شاید، تو یہ پہلوان تھا، تو کہہ رہا تھا میں کسی جگہ پر بڑی کشتی جیت کر آیا تھا۔ تو جب میں گھر پہ آیا تو بچہ رو رہا تھا، اور اس کی ماں جو تھی وہ، اس کو پتا تھا میں گھر آ گیا ہوں، وہ جلدی جلدی کھانا پکا رہی تھی، تو بچہ بھی رو رہا تھا۔ کہتا مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں گیا، میں نے پہلے اپنی بیوی کو ایک لگا دینے لگا کہ بچہ رو رہا ہے تو اس کو نہیں چپ کرا رہی۔ کہنے لگا جیسے میں نے ہاتھ اٹھایا مجھے خیال آیا تو پہلوان ہے اور ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگا ہے،
دوسری بات یہ جو بچہ ہے یہ اس کا بچہ تو نہیں ہے، یہ تو تمہارا دونوں کا بچہ ہے، اور وہ کھانا بھی پکا رہی ہے، تو تو بچہ اٹھا لے وہ کھانا پکا لے، یا تو کھانا پکا لے وہ بچے کو سنبھال لے۔ کہنے لگا جس کے بعد مجھے خدا کی طرف سے سمجھ آ گئی، عقل آ گئی کہ یہ بچہ اس کا نہیں، بچہ ہمارا ہے، کھانا اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کل لگے میں نے پھر بچے کو اٹھا لیا، اس نے کھانا پکا لیا۔ کہنے اس کے بعد ہمارے گھر میں کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا پتہ چل گیا۔ تو کہنے لگے اس کے بعد ہماری اولاد جو ہے ان کے شاید 6 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ کہنے لگے سب شادی شدہ ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اور کبھی ناراض ہو کر، کبھی کوئی لڑ کر نہ ہمارے گھر آیا ہے نہ ہی وہ اپنے گھر میں گئی ہے ہماری دونوں بہو بھی۔ تو یہ ہے جب کسی بھی شخص کو اپنے باپ ہونے کا، اپنے وفادار خاوند ہونے کا، اپنے ذمہ دار باپ ہونے کا، ذمہ دار شوہر ہونے کا، تابع دار شوہر ہونے کا، جس دن اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی زندگی کا، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ حضرت یوسف کی آج جب ہم اس پیرش کی عید مناتے ہیں، ہم آج دعا کریں کہ ہم بھی ایسے ہی جتنے بھی خاص کر خاوند آئے ہیں، باپ آئے ہیں، خدا سے خاص دعا کریں کہ خدا آپ سب کو ایسا ہی فضل عطا کرے۔ اس وقت دیکھتے ہیں ابھی بھی جب میں آیا بہت سارے میں نے باپ کو بھی دیکھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر باہر کھڑے تھے، گرمی ہے مجھے پتا ہے، لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو گرجے شروع سے لاتے ہیں ان کے بچے بھی ہمیشہ دعا کو رہتے ہیں، دعا کو رہتے ہیں۔ کئی بار ہم نے ایسے بھی دیکھے وہ خود بھی اتنی محنت نہیں کرتے، لیکن جب ان کے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں تو ہم مجھے محنت کرنے کی لوڑ نہیں، میں جو یہ ہے۔ عزیزوں کیا کرے گا یہ؟ پھر بچہ محنتی بنے گا یا باپ کا محتاج بنے گا؟ جی یہ باپ کا محتاج بنے گا۔ یہ بچہ آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں، اگر اس بچے کی شادی ہو جائے یہ پھر بھی اپنے ماں باپ کا محتاج رہے گا، یہ پھر بھی محتاج رہے گا، یہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی پہلے باپ سے پوچھے گا۔ ہم نے ایسے بھی خاندان دیکھے، ہم نے خاندان ٹوٹتے دیکھے، ٹوٹے ہوئے خاندان دیکھے، جس میں اگر بیوی نے کہا، یہ خود بھی سمجھدار ہے، ہو سکتا ہے 40 سال اس کی عمر ہے، بیوی نے کہا کہ یہ بچہ بیمار تھا تو اس کے لیے کوئی چیز آج دوائی لانی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی جلدی سے باپ کو فون کر رہا ہوں، اب وہ بچہ بیمار ہے تو ایسے سوچتے سکتے میری بیوی کہتی ہے تو ڈاکٹر کو لے جاؤ، تو ہو سکتا ہے باپ کہ نہیں ڈاکٹر کو نہ لے کے جاؤ، یہ تو جی کو کہا کوئی ٹوٹکا شوٹکا کرو۔ تو اس گھر کے اندر کیا ہوگا؟ لڑائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ماں تو چاہے گی کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں، لیکن کیونکہ باپ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں گھر میں اس کو کعوہ پلا دو، تو یہ کبھی بھی یہ باپ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار خاندان آج اس لیے نہیں مشکل میں پڑے ہوئے کہ وہ باپ برا ہے، اس لیے مشکل میں ہے کہ یہ جو باپ ہے اس کو اس کے باپ نے پاؤں پہ کھڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ اس کے باپ کی مرضی تھی کہ جو بڑا بیٹا ہے یا جو بھی بیٹا ہے اس کو میں اپنی چھتری کے نیچے رکھوں، اس کو میں چھتری سے نیچے نکلنے نہیں دوں گا، تو یہ باپ کا محتاج رہے گا۔ ایسو آج ہم دعا کریں گے کہ خدا ماں باپ کو برکت دے تاکہ جب بچے بڑے ہوں ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں، ان کو محنت کرنا سکھائیں، ان کو گھر کی ذمہ داریاں بھی سکھائیں۔ ہم نے ایسے ایسے باپ بھی دیکھے، ایک دفعہ میں کسی گھر میں گیا تو کئی ماں باپ اتنے اچھے ہیں، بہت اچھے، وہ اپنے مثال کے طور پر کئی جو زیادہ جن کے بچے تھوڑے زیادہ پڑھنے والے ہو گئے، وہ کئی دفعہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ سب نے ہم نے کیا پکانا ہے، کیا کھائیں گے،
یہ بچہ کیا کرے گا، یہ بیٹی کیا کرے گی، یہ ماں کے ساتھ کام کرے گی، یہ برتن کرے گی، یہ پانی بھرے گا، جو بھی ہوگا وہ پورے ہفتے کی باریاں لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ذمہ دار بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی، بچہ ذمہ دار بننا سیکھ جائے گا۔ بچے کو اپنے گھر کا احساس ہو جائے گا کہ یہ گھر ہمارا ہے، میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں، میرا باپ محنت کرتا ہے، میری ماں محنت کرتی ہے، اس گھر کو بہتر چلانے کے لیے میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اور میں ایک دفعہ ایک گھر میں ایسے بھی گھر میں گیا جہاں پر میں اس وقت فادر تھا، تو جب گھر میں بیٹھے تو اس کی بیوی نے بتایا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، اوپر ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو ان کا بیٹا جو کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں وہ بھی ادھر تھا، تو باپ اٹھ کر گیا، اس نے موٹر چلائی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہ منڈے کو موٹر چلاؤنی نہیں آتی؟ کہتا نہیں آئے الو جائے، میں آپ کی یہ کام کرتا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اسے کہا بھائی وہ نہیں الو، میں اس کو تو نہیں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ اس کو سکھائے ہی نہیں، موٹر چلانے میں کون سا کوئی زور لگانا ہے، سوئچ ہی ہے نا، آف کرنا ہے آن کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو قدموں پر کھڑے ہونے دیا، تو یہ اگر آگوں میں خریدنے ہوں تو یہ خود ہی چلے جاتے ہیں۔ بچوں کالج میں بچہ چلے اس کو چاہیے۔ اس کو آج ہم دعا کریں گے کہ خدا سب ماں باپ کو برکت دے، دونوں میاں بیوی کو برکت دے، خصوصی طور پر باپ کو برکت دے، تاکہ باپ جو ہے بچوں کے لیے محنت کا نمونہ ہو۔ ایسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک علاقے میں گیا، وہاں پر ان کے باپ بھی شراب بیچتا ہے، تو بچے بھی تھوڑی تھوڑی یہی کام کرتے ہیں۔ ایک باپ ایک دفعہ مجھے ملا، مجھے کہا کہ بشپ جی دعا کرو۔ میں کہا اچھا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی میرے بیٹے نے کل مجھے گالا کٹیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا جی وہ بس میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا شراب تو نہیں تم بیچتے؟ کہتا جی کبھی کبھی کر رہے ہیں۔ تو میں کہا بیٹے کو پتہ چل گیا ہوگا کہ باپ جو ہے وہ تو یہ دھندا کرتا ہے، تو بیٹے نے تو نہیں کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے۔ تو عزیزو یہ بھی ہیں، بہت ساری اچھی مثالیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے آج۔ تو آج اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا دن ہے، برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے کہ جو ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم اور بھی اچھے کرتے جائیں۔ جہاں جہاں باپ میں کوئی کمزوریاں ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کا دن ہے۔ میری دعا ہے کہ مقدس یوسف جو ہمارا مربی ہے، پیرش کا مربی ہے، اور آج ہم فادرز ڈے منا رہے ہیں، یوم والد منا رہے ہیں، خدا آپ کو کثرت سے برکت دے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، اپنی ذمہ داریاں ایک باپ ہوتے ہوئے بہتر طریقے سے پوری کرتے جائیں، تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو۔ اور کیسے بھلا ہوگا؟ جیسے تسبیح شرح کی کتاب 6 باب میں لکھا ہے، اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو سکھا تاکہ تیرا بھلا ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ کا ہمیشہ بھلا ہو، آپ محنت کریں، آپ کی اولاد نسل در نسل محنت کرنے والی بنے، نسل در نسل وفادار رہنے والی بنے، نسل در نسل اپنے گھر میں امن قائم کرے، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ خدا کا راج ہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔